جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کا خیال آپ کے ذہن سے نہیں نکال رہے یا نہیں نکلنے دے رہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا مطلب ہے کہ کوئی انسان جس کو آپ بھلانا چاہتے ہیں اور اس کو بھلانے کے لیے آپ نے ہزاروں کوششیں کی ہیں، ہر طرح کی ہیلپ آپ نے لوگوں سے مانگی ہے، سائیکو تھراپی، سائیکولوجیکلی، اسپرچولی، لیکن اس کے بعد بھی پھر وہی انسان آپ کے ذہن میں ہمیشہ کیوں رہتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ بہت سارے لوگوں نے جب مجھ سے یہ کویسچن پوچھا ہے کہ جی آپ ریلیشن شپ کے بارے میں بات چیت کرتے رہتے ہیں تو کسی انسان کو ہم کیوں نہیں بھلا سکتے؟ یا ایسی کیا ریزن ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو ہمارے ذہن سے نکلنے ہی نہیں دیتا؟ تو میں آج آپ کے ساتھ اسپرچولی اور سائیکولوجیکلی دو ریزن بیان کروں گا کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ دوسرا انسان آپ کے ذہن سے کیوں نہیں نکلتا۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ کو اگر سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بیان کروں نا تو وہ سائیکالوجی ہمیں یہ کہتی ہے کہ جس انسان کو آپ شدت سے یاد کر رہے ہوتے ہیں، جس انسان کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے، رشتہ ہوتا ہے، جب آپ اس کو شدت سے یاد کرتے ہیں تو آپ کے برین کی وائبس اس کے برین کی وائب سے ٹکرا جاتی ہیں اور وہ انسان بھی آپ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کو تھوڑا سا لے مین لینگویج میں لے کر آئے نا آسان طریقے سے، اکثر بیشتر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آپ کسی انسان کو یاد کرتے ہیں، اس کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں محفل میں اور اسی وقت فوراً آپ کو کال آ جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یار عموماً جو ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ یار شیطان کی بڑی زندگی ہوتی ہے، جب اس کو یاد کیا نا جی آ ٹپکا ہے، فوراً اس کا کال آ گئے، فوراً اس کے میسج آ گئے۔ اسی طرح کبھی کبھار آپ باہر جاتے ہیں تو ویسے ہی اچانک کسی انسان کا خیال ذہن میں آتا ہے اور اس بندے سے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ آپ کے ساتھ اکثر یہ انسیڈنٹ ہوتا ہوگا کہ یار میں تو ابھی آپ کو یاد کر رہا تھا اور آپ آ گئے، ٹھیک ہے، ابھی آپ کو یاد کر رہا تھا اور آپ کا میسج آ گیا، آپ کی کال آ گئی، میں آپ کو یاد کر رہا تھا۔ تو اس کے اوپر پھر آگے جو دوست سوچتے ہیں اپنے ساتھ پھر بہت مذاق بنا رہے ہوتے ہیں کہ یار تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ کہتا ہے قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار قسم سے ایسا تھا کہ میں آپ کو یاد کر رہا تھا اور آپ نے مجھے یاد کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک برین کی وائبز ہوتی ہیں، سائیکالوجی اس کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ کسی انسان کو جب تک آپ مسلسل یاد کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ انسان بھی آپ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب دوسرا انسان آپ کو یاد کر رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کے مائنڈ میں بھی اسی کا خیال، اسی کی باتیں، اسی کی تصویریں وہ گھومتی رہتی ہیں۔ اب اگر اس کو میں تھوڑا سا اسپرچولی اس کے اوپر ڈسکشن کروں تو وہ بات یہ آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اکثر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہمیں ان سے محبت ہے یا یہ ہمیں جانتے ہیں اور منٹوں میں ہماری دوستی ہو جاتی ہے، ہم اتنے زیادہ کلوز ہو جاتے ہیں۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جن کے ساتھ خون کا رشتہ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ہماری وہ انسیت یا ویسا تعلق نہیں بن پاتا۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے جواب دیا کہ جو روحیں پہلے عالم ارواح میں ایک دوسرے کو جانتی تھیں، ایک دوسرے سے محبت کرتی تھیں، جب وہ دنیا میں آتی ہیں نا ایک دوسرے کو جب دیکھتے ہیں تو ان کو آٹومیٹیکلی آپس میں محبت ہو جاتی ہے۔ اس کو اگر کہا جائے کہ جس طرح حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی کوٹیشن ہے کہ ہم سفر اگر ہم خیال مل جائے تو منزل آسان ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم سفر، ہم مزاج ہونا، ہم خیال ہونا، آپ دیکھ لیں کہ بڑے کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کی اپنی فیملی سے محبت ہو، اس لیول تک محبت، اس لیول تک انڈرسٹینڈنگ، حالانکہ محبت ہوتی ہے خاندان میں، اپنے بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، لیکن جس کے ساتھ روح کا رشتہ ہوتا ہے نا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس انسان کے ساتھ کاسٹ نہ ملتی ہو، آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ نہ ملتا ہو، کچھ بھی نہ ملتا ہو، لیکن آپ کو اس انسان سے محبت ہوتی ہے۔ تو یہ وہ والی محبت کی بات چیت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب دنیا میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر لوگوں سے ہم ملتے ہیں تو فرسٹ امپریشن جو ہوتا ہے نا تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یار اس بندے سے تو میں پہلے بھی مل چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہمارا اتنا جلدی تعلق بن جاتا ہے اور ہم اتنے جلدی ایک دوسرے کے ساتھ ہماری ٹیوننگ ہو جاتی ہے، ایسے لگتا ہے فرسٹ ملاقات میں کہ ہم پہلے پرانے دوست رہ چکے ہیں، اتنے ہم دل کے قریب ہو جاتے ہیں
اور جو لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ہم نے زندگی گزار دی ہوتی ہے، ان کے ساتھ اتنی انسیت، اتنی محبت وہ نہیں بڑھتی۔ تو اس کی وہ ریزن ہوتی ہے۔ بیسیکلی اگر دیکھا جائے نا، تو جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے نا، اندر سے دل ٹوٹتا ہے، ہمارا بریک اپ ہوتا ہے، جس انسان کے ساتھ ہم حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جب وہ ہمیں چھوڑ جاتا ہے، تو اس کے پیچھے بھی ریزن یہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی محبت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور اس انسان کو ہم فرسٹ پریورٹی پر رکھ دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کے ہاتھوں ہمارا دل اس لیے توڑتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت کا حقدار میں ہوں، سب سے زیادہ احسانات تمہارے اوپر میرے ہیں۔ تو پھر وہ دل ٹوٹتا ہے تو انسان اللہ کی طرف آ جاتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ دوستی گہری ہو جاتی ہے۔ کہہ لیں جہاں پر ایک اور میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ ایک آدمی تھے، اس نے کسی خاتون کو دیکھا تو ان کے ساتھ ان کو محبت ہو گئی، تو اس نے ریکویسٹ کی کہ آپ میرے ساتھ شادی کر لیں۔ تو اس خاتون نے یہ اس انسان کے آگے یہ کہہ لیں کہ ایک بیریئر لگا دیا کہ آپ 40 روز تک 5 وقت نماز پڑھیں گے اور میرے راستے کے آگے نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ جب یہ 40 کا چلہ آپ کاٹ لیں گے، آپ نماز پڑھیں گے، یہ والے اذکار کریں گے، اس کے بعد آپ میں نے آپ کے ساتھ شادی کرنی ہے، تو تب میں نے آپ کی محبت کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ تو وہ انسان جو کہ اس خاتون کی محبت میں اتنا زیادہ پاگل تھا، وہ بیٹھ گیا چلہ کاٹنے، نماز، روزہ، ذکر، اذکار، وظیفے پڑھنے لگ گیا۔ اب وہ اس کے بعد وہ چلہ گزرا، تو اس کے بعد وہ مسجد کی طرف جا رہا تھا، تو وہ خاتون آگے سے آ گئی۔ اس نے کہا کہ اب تمہارا چلہ پورا ہو گیا، لہٰذا اب میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں، میں تو اللہ سے محبت کرتا ہوں، میری محبت تو اللہ ہے۔ تو وہ کیا ہوا کہ عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کا سفر طے ہو گیا۔ یہ جو عشق حقیقی تک پہنچنا ہے نا، یہ بھی عشق مجازی سے سفر سے رگڑا لگتا ہے۔ اس آگ سے ایک انسان گزرتا ہے عشق مجازی سے، پھر جا کر وہ عشق حقیقی تک جا کر پہنچتا ہے۔ اور اگر کسی انسان نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، وہ چلا گیا ہے، تو اس کے لیے آپ بھلے کی دعا کرتے رہیں، خیر کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے۔ حضرت علی علیہ السلام کی کوٹیشن ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے نا، دعا مانگتا ہے، تو کسی دوسرے کے حق میں دعا قبول ہونے سے پہلے اس کے اپنے حق میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو سچی محبت یہی ہوتی ہے۔ سچی محبت یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کو حاصل کر لینا، وہ آپ کی زندگی میں آ جائے، آپ اس کو اچیو کر لیں، آپ اس کو جیت لیں، آپ سمجھیں کہ یہ محبت ہے۔ نہیں، سچی محبت یہ ہے، سچی محبت کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ آپ کا محبوب جہاں پر خوش ہو، آپ اس کی خوشی میں خوش ہو جائیں۔ وہ اگر آپ سے دور رہ کر خوش ہے تو آپ اس کی خوشی میں خوش ہو جائیں۔ اصل خوشی یہی ہے، اور اصل محبت یہی ہے کہ آپ کو اس انسان کی آخرت کی فکر ہو کہ یار یہ میرا دوست ہے، یہ میرا محبوب ہے، یہ جہنم میں نہ چلا جائے۔ آپ اس کو ہر برے کام سے روکتے ہیں، ہر برے کام میں آپ اس کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ اس کو نیکی کی طرف لے کر جاتے ہیں، نماز کی طرف لے کر جاتے ہیں، مسجد کی طرف لے کر جاتے ہیں، دین کی طرف لے کر آتے ہیں۔ سچی محبت اور سچے دوست کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ جس کو آپ کی آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ اگر اس کے اپوزٹ کچھ بھی ہے کہ آپ کسی انسان کو اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہیں لیکن وہ خوش نہیں ہے آپ کی زندگی میں آ کر، اور آپ خوش ہیں، تو یہ سچی محبت نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس کے ہر برے کام میں اس کے ساتھ ہیں تو یہ بھی سچی محبت نہیں ہے۔ ایک انسان اگر آپ سے دور رہ کر خوش ہے تو اس کی خوشی میں آپ کو خوش ہو جانا چاہیے۔ باقی یہ جو غم ہوتا ہے، یہ جو درد ہوتا ہے، یہ جو تکلیف ہوتی ہے، یہ انسان کو اللہ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے نا، غم زدہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اس وقت جو ہمارے سجدے ہوتے ہیں، اس وقت جو ہماری دعائیں ہوتی ہیں، اس وقت جو ہمارے آنسو ہوتے ہیں، وہ یہاں سے جب آدمی روتا ہے، یہاں سے جب آدمی دعا مانگتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ آنسو جو ہیں یہ اللہ کے قریب آپ کو لے جاتے ہیں۔ آصف علی واصف صاحب کی ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ سے اللہ پوچھے نا کہ آپ کو کیا چاہیے، تو آپ نے اللہ سے اللہ کو ہی مانگ لینا ہے۔ جس دن آپ کو اللہ کی محبت مل گئی، اللہ کا تعلق مل گیا، اللہ کی دوستی مل گئی، تو سمجھ جائیں کہ سب کچھ مل گیا، ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی انسان کی محبت کسی کا آپ کے ذہن سے نہیں نکل رہا، تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، اور وہ آپ کے لیے باعث اذیت بن رہا ہے، آپ اس کو یاد کرتے ہیں اور وہ اس کی یاد آپ کو اذیت دیتی ہے،
تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس اذیت سے نکالے اور آپ کو اپنی سچی محبت نصیب کرے، اپنا تعلق، اپنی دوستی نصیب کرے۔ تو نماز پڑھتے رہیں، اذکار کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا دکھ، اپنا درد، اپنی پریشانی سب کچھ بتائیں، ٹھیک ہے؟ تہجد کی نماز پڑھا کریں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، اور یقین کیجئے دنیا میں سب سے قیمتی چیز وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے۔ جب اللہ ہے نا آپ کے پاس تو سمجھ جائے کہ آپ کو کوئی ٹینشن نہیں، اللہ کو آپ نے کبھی نہیں چھوڑنا اور کبھی بھی لوگوں کی محبت کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دوستی کریں گے تو آٹومیٹیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا کر دے گا، آپ کے لیے رحم پیدا کر دے گا۔ لوگ آٹومیٹیکلی آپ کو محبت دینے لگ جائیں گے، آپ کے قریب آنے لگ جائیں گے جب آپ اللہ سے محبت کریں گے، کیونکہ دلوں میں محبت پیدا کرنا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔